اب یہاں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں اگر لانا ہے تو کس طرح سے اللہ کو پکارا جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، جیسے کبھی کبھی یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرا رب ساری تمثیل سے پاک ہے، بچہ اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو پہلے گڑ گڑاتا ہے، ماں دے دے پلیز، ماں دے دے، ماں تیری مہربانی ہوگی، ماں مجھے دے دے، گڑ گڑاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بھی ماں کا پیار جوش نہیں دکھاتا تو پھر وہ تھک کے رونا شروع کر دیتا ہے. جہاں اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ ماں کا دل موم ہو جاتا، اچھا بیٹے چلے، رو مت، تو چپ ہو جا، چل لے لے. اللہ اللہ، جب بچے کے آنسو پر ماں اتنی مہربان ہوتی ہے تو جس نے ماں کے دل میں رحم پیدا کیا اس کی بارگاہ میں آنسو کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کی رحمت کتنی نچھاور ہونے کو تیار ہے. تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے 3 چیزیں ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز دل کی بے قراری. آپ کے دل میں بے قراری ہو، بے چینی ہو. اسی لیے قرآن نے بے قرار کی دعا کے بارے میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے. ایک بے قرار کسی انسان کے دروازے پر جائے تو آدمی دیکھ کر نفرت کرتا ہے، جب دیکھو تب یہ روتا بلکتا میرے پاس آ جاتا ہے. لیکن یہی بندہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بے قراری کو پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے، ہاں میرے بندے تیری پکار میرے علاوہ ہے کون جو سنے گا. تو اس کی بارگاہ کے اندر بے قراری ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے. اس بے قراری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پکارنا چاہیے. تو پہلی چیز ہے بے قراری. دوسری چیز ہے گڑ گڑانا، زاری کرنا. جیسے کسی کو منایا جاتا ہے اس طریقے سے زاری کرنا. یہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے سے زیادہ کون معاف کرنے والا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. تو جب بھی خدا سے مانگو نا تو گڑ گڑا کے مانگو، اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا. اور بے قرار دلی سے مانگو. اور تیسری چیز جو اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے وہ ہے آنکھوں کا پانی. جب آنسو نکلنے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، پھر اس کی رحمت مچلنے لگتی ہے اور وہ اپنے بندے کے آنسوؤں پر کرم کی نظر فرما کر اپنی رحمت کا پانی اس پر ڈال دیتا ہے. اسی لیے گناہوں سے ڈر کر اگر کوئی روتا ہے یا اللہ کے خوف سے جو روتا ہے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی اہمیت آپ جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں گناہ سے ڈر کر یا اللہ سے ڈر کر، گناہ سے ڈر کر مطلب گناہ کے عذاب سے ڈر کر جو آنسو نکلتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو جو نکلتے تھے نا اسے جسم پر مل لیتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ آنسو جسم کے جس حصے پر لگیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی.
تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والی 3 چیزیں: بے قرار دل، جب کبھی طبیعت بے قرار ہو ادھر ادھر مت جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ کے گھر میں چلے آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو۔ میاں کسی کے یہاں جاؤ گے نا مانگنے کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے تو کہے گا رات کا وقت ہے مجھے سونے دو۔ میرے رب کے یہاں قانون نہیں ہے کہ بھئی صبح سے لے کے رات میں 12 بجے تک آ کر کے رو کر کے مانگنا ہو تو مانگنا، 10 بجے کے بعد مانگو گے تو نہیں ملے گا۔ نہیں، میرے رب کی شان یہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب نیند سے پاک ہے، وہ سوتا ہی نہیں، جب تو پکار تیری پکار کو وہ سن لیا کرتا ہے، اور جہاں سے پکارو وہاں سے وہ سن لیا کرتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کو ہم دیکھتے ہیں دعا کے وقت آسمان اور چھت دیکھتے ہوتے ہیں، یہ کیسی دعا مانگتے ہیں یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ کاروبار کریں گے تو سیلس مین شپ کریں گے تو کسٹمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس سے بات کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے کسٹمر کے، لیکن خدا سے رحمت حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے اور منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ جہالت تو ہماری قوم کی اتنی ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ میں عذاب کا مستحق ہوں تو معاذ اللہ قوم کہتی ہے آمین۔ یہ تو حال ہے ہماری قوم کا۔ نہ ہم نے خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھا، نہ خدا سے مانگنے کے آداب ہمیں معلوم، ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کو جو چیز جوش میں لاتی ہے وہ بے قراری، زاری اور آنکھوں کا پانی، یہ 3 چیزیں اللہ کو جوش میں لاتی ہیں۔